بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ دروس میں قربانی کے کچھ احکام و مسائل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اور اس سے پہلے والے درس میں قربانی کے جانور میں مطلوبہ اوصاف کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا چکی ہے، اور بتایا جا چکا ہے کہ قربانی کے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی اوصاف قربانی کے جانور میں مطلوب و مقصود ہیں، آج انہی کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ قربانی کے لیے صحت مند اور اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک دلیل تو بڑی عام ہے، جس میں ہر قسم کی مالی عبادات اور صدقہ و خیرات کے سلسلے میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب صرف اس چیز کے خرچ پر ملے گا جو خرچ کرنے والے کی نظر میں زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات قرآن کریم کی متعدد آیات میں کہی گئی ہے، بعض احادیث میں بھی غلام وغیرہ آزاد کرنے کے حوالے سے اس کی جانب اشارہ ہوا ہے، اور یہاں قرآن کریم کی صرف ایک آیت کریمہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے، ہرگز ثواب نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے تعلق سے متعدد احادیث میں خصوصی ہدایات بھی وارد ہیں کہ قربانی کے جانور میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے کی بعض حدیثیں یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، قربانی کا جانور تندرست اور موٹا تگڑا ہونا بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، یعنی ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے اور سارے مسلمان انہیں موٹا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 تگڑے موٹے سینگ والے چتکبرے اور خسی شدہ دمبے خریدتے تھے۔ یہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا موٹا تگڑا ہونا افضل ہے۔ آدمی اپنے گھر پالے تو اسے کھلا پلا کر موٹا کرے، اور اگر خریدے تو اپنی حسب حیثیت موٹا اور تگڑا خریدنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر اپنے گھر جانور کو پال رہا ہے تو اس بات کا اسے خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کا مال کھلا کر کے، دوسروں کی کھیتی کھلا کر کے اسے موٹا تگڑا نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں قربانی کے جانور آزاد چھٹے رہتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خوبصورت ہونا چاہیے. صحت مند اور موٹا تگڑا ہونے کے ساتھ اگر قربانی کا جانور خوبصورت بھی ہو تو افضل ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطو فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے سینگ والا میڈھا لانے کو کہا، سینگ والا دمبا لانے کو کہا، جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ. ان صفات کا حامل دمبا یا بکرا ظاہر ہے دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح اس سے پہلے ذکر کی گئی حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث کے اندر سینگ دار اور چتکبرے میڈھوں کا ذکر بھی آیا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے لیے جہاں تک ممکن ہو خوبصورت جانور ہی کا انتخاب کرنا بہتر اور افضل ہے. اسی طریقے سے قربانی کے جانور کا مختلف قسم کے عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء البین عورها والمریضة بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقى. یعنی قربانی میں 4 قسم کے عیوب والے جانور درست نہیں. ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، ایسا واضح لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو. ایک روایت میں الکثیر کے بجائے العجفہ کا ذکر ہے، جس کے معنی بھی نہایت لاغر اور کمزور ہی کے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان خوب اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور کان کٹے، کان پھٹے یا کان چرے اور دم کٹے جانور کی قربانی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وان لا نضحی بمقابلۃ ولا بمدابرۃ ولا ببترا. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے. دوسری حدیثوں میں اور بھی عیوب والے جانوروں کی قربانی کی ممانعت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس جانور کے سرے سے کان ہی نہ ہو یا وہ بہت کمزور ہو. اسی طریقے سے المستأصلہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جس کی سینگ جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہو. ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اعظم القرن والاذان جس جانور کا کان یا سینگ نصف یا 1/4 سے زائد کٹا ہوا ہو. المقابلہ ایسا جانور جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو اور آگے سے لٹک رہا ہو. المدابرہ ایسا جانور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو اور پیچھے سے لٹک رہا ہو. شرقا ایسا جانور جس کا کان لمبائی میں کٹا ہو. خرقا ایسا جانور جس کے کان میں گول سوراخ ہو یا اس کا کان چوڑائی میں کٹا ہو. بترا دم کٹا ہوا جانور. ان عیوب والے جانوروں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست نہیں بتائی. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، ہمارے بہت سارے بھائی اس کا سوال کرتے ہیں کہ کیا خسی کرنے سے جانور عیبدار نہیں ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات معروف ہے کہ جانور کا خسی کرنا اسے اچھا بنانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اسے عیبدار کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کسی جانور کا خسی ہونا یہ عیب شمار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ خسی میڈے کی قربانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس کی قربانی یعنی خسی شدہ جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ مسنون مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 تگڑے موٹے سینگ والے چتکبرے اور خسی دمبے کی قربانی کرتے تھے اور خسی دمبے خریدتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خسی ہونا، کسی جانور کا خسی ہونا، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ بلا شبہ خسی جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل، مسنون اور مستحب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو جائے، جب خریدا تھا تو بے عیب تھا، لیکن خریدنے کے بعد وہ جانور عیب دار ہو گیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا، وہ لنگڑا ہو گیا، وہ کانا ہو گیا، یا اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی قربانی درست نہیں ہے اور جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، تو اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر جانور خریدنے کے بعد حادثاتی طور پر ایسا عیبدار ہو جائے جس کی قربانی سے احادیث میں ممانعت آئی ہے، مثلا چوٹ لگنے سے لنگڑا ہو جائے یا کانا ہو جائے یا اس کی سینگ ٹوٹ جائے یا کان کٹ جائے وغیرہ، تو اگر آدمی صاحب حیثیت ہے اور اس عیب دار جانور کی جگہ کوئی بے عیب جانور خرید سکتا ہے تو اسے عیب دار جانور فروخت کر کے اس کی قیمت سے یا کچھ مزید رقم لگا کر بے عیب جانور خرید لینا چاہیے اور عیب دار جانور کی قربانی سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور اگر آدمی کو دوسرا جانور خریدنے کی استطاعت نہیں تو اس سے یہ سنت موقدہ ساقط ہو جائے۔ تاہم بعض علماء نے بصورت مجبوری ایسے جانور کی قربانی کو درست کہا ہے جو قربانی کی نیت کے بعد عیبدار ہو جائے۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے ایک دمبا خریدا، پھر اس پر بھیڑیے نے حملہ کر کے اس کی سرین یا کان کو زخمی کر دیا۔ ہم نے اس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی قربانی کا حکم دیا، لیکن یہ روایت چونکہ سخت ضعیف ہے اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الاسناد جداً یعنی سند کے اعتبار سے بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس عیب دار جانور کو فروخت کر کے اس قیمت میں یا اس قیمت میں کچھ اور پیسے لگا کر کے اس سے زیادہ قیمت والا کوئی جانور خرید کر کے اللہ کے راستے میں اس کو قربان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سنت ابراہیمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اوصاف کے حامل جانوروں کی قربانی کی ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایسے جانوروں کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے جانوروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار بتایا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔